والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، برادران گرامی جناب عثمان غنی صاحب، عرفان حیدر صاحب، میاں زاہد ندیم صاحب اور حافظ ساجد اقبال صاحب جو اس تربیت گاہ میں تشریف فرما ہیں، ہمارے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ منصورہ کے اس مرکز میں جماعت اسلامی پاکستان کی اس تربیت گاہ میں تشریف لائے۔ یہ تربیت گاہ انسانی ذہنوں کی فکری اور نظریاتی آبیاری کے لیے اور جماعت اسلامی کے ماضی، حال اور مستقبل سے آپ حضرات کو آگاہ کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ تربیت گاہیں یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، اور یہ تربیت گاہ چاہے میدان عمل میں ہو رہی ہو یا کسی مسجد میں ہو یا کسی مدرسے اور مکتب میں ہو یا کسی آڈیٹوریم اور ہال میں ہو، ہر جگہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دو علوم کو نازل کیا، ایک علم الادیان ہے اور دوسرا علم الابدان ہے۔ انسانی جسم کی اعضاء سے جو بحث کرتا ہے اس کا نام علم الابدان ہے، اور اس علم الابدان پر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے ماہرین نے اپنا سر کھپایا ہے اور اس میں ریسرچ کی ہے، اور انسانی آنکھ کے آپریشن کیے ہیں، انسانی رگوں کے جال کو دیکھا ہے، دل کی دھڑکن اور پھڑکتے ہوئے دل کو دیکھا ہے، اسی طرح آنتوں اور معدے کو دیکھا ہے، اسی طرح ٹانگوں کی ساخت کو دیکھا ہے، گھٹنوں کی بناوٹ کو دیکھا ہے، انگلیوں کی حرکت کو دیکھا ہے، جسم و جان کے اعضاء کو دیکھا ہے، اور اس کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے۔ جب سے یہ انسان پیدا ہوا اس وقت سے جو اللہ نے ایک انسان پیدا کیا ہے اس کے اوپر اتنا غور و خوض ہوا ہے کہ آج تک لوگ نئی نئی بیماریاں بھی تلاش کر رہے ہیں اور ان کے علاج بھی تلاش کر رہے ہیں، اور انسان ابھی تک اس کی ساری تہوں اور حدوں تک نہیں پہنچ پایا ہے، بلکہ اس نے انسان کے بعض چیزوں کو دیکھا اور ان کا علاج کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کے دو حصے ہیں اور ان دونوں حصوں کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی باڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اعضاء بنائے، اور ہر عضو کا اب ایک الگ اسپیشلسٹ ہے، ایک الگ ماہر ہے، ہر بیماری کے لیے الگ ڈاکٹر ہے اور وہ اس کے اوپر کلام کر رہا ہے۔ تو یہ علم الابدان ہے، اور دوسرا حصہ وہ علم الادیان ہے جو انسان کو طریقہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ جو انسان کا سراپا ہے، اگر اس کی آنکھیں سلامت ہوں، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں، جسم و جان کی قوتیں موجود ہوں، یہ سب کچھ موجود ہو، لیکن اس کے پاس علم الادیان نہ ہو، زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی شریعت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اسوہ حسنہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی اسوہ کامل نہ ہو، تو پھر یہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر یہ انسان درندہ بنتا ہے، اور پھر یہ انسان بھیڑیا بنتا ہے، پھر یہ انسان قاتل بنتا ہے، پھر یہ انسان ڈاکو بنتا ہے، پھر یہ انسان ظالم بنتا ہے، پھر یہ انسان استبداد کرنے والا بادشاہ بنتا ہے، پھر انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتا ہے، انسانوں کا قتل عام کرتا ہے،
بستیوں کو تاراج کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو بم مار کے ہلاک کرتا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گراتا ہے، ریڈ انڈینز کا قتل عام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جا بجا انسانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، پھر انسانوں کا رقص بسمل دیکھتا ہے، انسان کی رگوں کے اندر پیٹرول سرنج کے ذریعے سے انجیکٹ کر کے پھر اس پہ ماچس کی تیلی جلا کر اسے آگ لگاتا ہے، پھر جب انسان پھڑکتا ہے تو وہ اس پھڑکتے جسم کو دیکھ کر، اس تماشے کو دیکھ کر لطف اٹھاتا ہے، اور اس طرح یہ رقص بسمل دیکھتا ہے۔ یہ سارا سب کچھ کھیل کون کرتا ہے اور کب کرتا ہے؟ یہ انسان کرتا ہے۔ یہ مرغوں کو آپس میں لڑاتا ہے، پھر اس کے اوپر جوا لگاتا ہے، یہ کبوتروں کو آپس میں لڑاتا ہے، یہ ریچھ اور کتے کی لڑائی کرواتا ہے، پھر یہ انسانوں کے دنگل کرواتا ہے، پھر یہ مار دھاڑ کرواتا ہے، پھر یہ اجتماعی آبرو ریزی کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ اپنی ہی قوم کی اور اپنے ہی محلے کی بہنوں اور بیٹیوں کو برائی کے اڈوں پہ لا کر بٹھاتا ہے، پھر پائل کی جھنکار پر اور گھنگرو کی آواز پر ان کو نچاتا ہے، پھر ان کے اوپر بیلے نچھاور کرتا ہے، پھر ان کے ڈانس پر اپنی دولت کو ان کے قدموں میں ڈالتا ہے، پھر ان کی عصمت دری کرتا ہے۔ یہ کون سب کچھ کرتا ہے؟ یہ حضرت انسان سب کچھ کرتا ہے، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ کب کرتا ہے؟ جب یہ علم الادیان سے دور ہو جاتا ہے، جب یہ اللہ کی تعلیمات سے پرے ہو جاتا ہے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتا ہے، تو پھر یہ انسان چنگیز بنتا ہے، یہ ہلاکو بنتا ہے، یہ نمرود، حامان اور شداد بنتا ہے، پھر یہ دنیا کے اندر اپنے تماشے دکھاتا ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ اس انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دین کا علم نازل کیا، اور اس دین کے علم کو پھیلانے کے لیے، اس کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ان سب نے ایک ہی دعوت دی کہ لوگو اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اسی بندگی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور اس روئے زمین پر جہاں جہاں انسان خدا بن کر بیٹھ گئے تھے، ان کے مقابلے میں انبیاء تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اپنے اپنے ادوار کے اندر ان کو سب کو پکارا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک، سارے رسولوں کا پیغام ایک، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اس کے سامنے بغاوت کا، طغیان کا اور عصیان کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اسی پیغام اور اسی دعوت کو انبیاء علیہ السلام نے پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا، اور اس دین کو کامل اور اکمل شکل میں انسانوں تک پہنچا دیا۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ میں نے یہ پیغام انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ آنے والے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور پھر ہماری پوری تاریخ بتاتی ہے کہ خلفائے راشدین نے یہ کام کیا، ائمہ امت نے یہ کام کیا، فقہا اور صلحاء نے یہ کام کیا، مجددین نے یہ کام کیا، اور بالآخر یہ کام اس طرح کئی سو صدیاں گزرنے کے بعد یہ کام جب بر صغیر میں اسلام کا نام اجنبی بن گیا، جب دین اور دنیا میں تفریق پیدا ہو گئی، جب دین کو محض رسم نکاح تک محدود کر دیا گیا، جنازہ، تجہیز و تکفین، اور اسی طرح شادی اور بیاہ اور خوشی اور غمی کے معاملات اور نمازوں کی ادائیگی اور روزے کی فرضیت کے بعد روزے کو رکھنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور اسی قسم کے مراسم کو اکٹھا کر کے دین قرار دے دیا گیا، اور حکمرانی کے لیے، اختیار اور اقتدار کے لیے ان سارے لوگوں نے اللہ کے باغیوں کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چنگیزیت قائم ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور سلطان دو جڑواں بھائی ہیں، ان میں سے جب قرآن سلطان سے الگ ہو جائے گا اور سلطان قرآن سے الگ ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر پھر ناانصافی، ناہمواری، ظلم و استبداد ہوگا، اور قرآن کو جب اقتدار سے الگ کر دیا جائے گا
تو یہ محض پھر تعویذ بنانے کی کتاب رہ جائے گی۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اور اس طرح قرآن کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ سلوک شروع ہوا۔ نتیجتاً اس بر صغیر کے اندر بھی دین اکبری ایجاد ہو گیا اور انہوں نے اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیے، اور اس بر صغیر پر کئی سو سال تک غلامی کی شب تاریک مسلط ہو گئی، اور کبھی ہم پرتگالیوں کے غلام بنے، کبھی ولندیزیوں کے غلام بنے، کبھی انگریزوں کے غلام بنے، اور اس غلامی اور ادبار کے نتیجے میں دین اور دنیا میں ایک تفریق واضح ہو گئی، اور اسلام محض چند رسومات کا دین بن کر رہ گیا، اور اختیار و اقتدار ظالموں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ان حالات میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں اسلام کی اس تحریک کو پھر سے احیاء کے لیے جد و جہد کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے دین کو ایک پورے نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، تو اس نظام زندگی کی اس آواز نے، اس پکار نے، کیونکہ یہ دل سے نکلنے والی آواز تھی، دلوں کے اوپر براہ راست اثر کیا۔ پڑھے لکھے طبقات نے اس کو قبول کیا، اور 75 افراد سے سید مودودی نے اس تحریک کا بیڑا اٹھایا کہ ہم اس دین کو اس کی حقیقی شکل میں دنیا میں نافذ کریں گے، اور جو اللہ کا دین مغلوب ہے، اس کی مغلوبیت کو ختم کر کے اس کو غالب طاقت بنانے کے لیے اپنی زندگی کی بہترین صلاحیتیں، اپنا مال و منال اور اپنی دولت و ثروت سب کچھ صرف کر دیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی ظالم آئے گا ہم اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ تحریک ہے جو جماعت اسلامی کے نام سے وجود میں آئی، اور پھر یہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا 1947 میں، جب پاکستان معرض وجود میں آیا، تو آج بھی بہت سے نوجوانوں کو اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہوگا کہ جماعت اسلامی نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 میں، 1939 میں اور 1937 میں 3 کتابیں لکھی۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اور اس کے ساتھ مسئلہ قومیت، یہ 2 حصے پہلی کتاب کے، اور تیسری کتاب جب لکھی تو اس کتاب کو مسلم لیگ کے بڑے بڑے جلسوں کے اندر پھیلایا گیا کہ تحریک پاکستان کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا، اور یہ وہ نظریاتی مواد تھا جس مواد نے تحریک پاکستان کو ایک قوت بخشی تھی۔ مولانا مودودی اپنی تحریک پر اپنے نقشے کے مطابق کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس تحریک میں کوئی فعال کردار ادا نہیں کیا، لیکن اس تحریک کی مخالفت انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس تحریک کو نظریاتی مواد فراہم کیا۔ بالآخر 1947 میں 14 اگست کو پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس کے فوراً بعد سیکولر لابی نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اب پاکستان بن گیا، جو ہندو ہے وہ ہندو بن کر رہے، جو مسلم ہے وہ مسلم بن کر رہے۔ مولانا مودودی نے قائد اعظم سے وقت لیا اور گورنر ہاؤس لاہور میں جا کر ملاقات کی، اور یہ کہا کہ یہ بیانات اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں، اگر یہی سب کچھ درست ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ ٹرین کے ڈبوں میں اور ان کے پہیوں کے اوپر جو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، معصوم بچوں کے لاشوں کے چیتھڑے جگہ جگہ پہ بکھرے پڑے ہیں، عورتوں کی آبرو ریزی ہوئی ہے، 6 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، ان کی ہڈیاں ایک طرح سے اینٹیں بن گئی ہیں اور ان کے لہو نے گارے کا کام دیا ہے، لوگ ادھر رہ گئے ہیں ادھر آ گئے ہیں،
ٹرینوں کے اندر اس وقت لوگوں کے دوپٹے اور آنچل بکھرے پڑے ہیں اور یہ ساری ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور ادھر مہاجرین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی تھا تو پھر ہندوستان میں بھی ہندو ہندو بن کر رہ رہا تھا اور مسلمان مسلمان بن کر رہ رہا تھا، تو آخر اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے جواب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید ابو العلا مودودی سے یہ فرمایا کہ مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ریاست حاصل کی ہے اس ریاست کو اسلام کے قالب میں ڈھال دیا جائے، اور اس کام کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے اور اسلام کے نظام حیات پر اور اس کے خد و خال پر ریڈیو پاکستان پر تقاریر کیجئے۔ مولانا مودودی نے ریڈیو پاکستان پر تقریریں کی جو اسلام کا نظام حیات کے نام سے آج بھی کتاب کی صورت میں موجود ہیں، اور ان تقریروں کے بعد جب مولانا نے یہ سب کام دیکھا اور سیکولر لابی کی حرکتیں دیکھی تو انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی کی مہم چلائی کہ پاکستان وجود میں آ گیا، اس کا نظام اب اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ یہ نظام چاروں طرف سے اس مطالبے کو پذیرائی ملی، قوم سڑکوں پر نکل آئی، مساجد میں قراردادیں پاس ہوئیں، اسٹینشل چھپے، سائیکلو سٹائل کے ذریعے سے پورے پاکستان میں اس پیغام کو عام کیا گیا، اور حکمرانوں پر اس قدر دباؤ بڑھا کہ 12 مارچ 1949 کو نواب زادہ لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی، اور اس قرارداد مقاصد کے اندر سب کچھ واضح کر دیا کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی، اور اس ملک کے اندر حکمرانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں گے، قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے مواقع مہیا کیے جائیں گے، اور یہاں سیرت مطہرہ کے مطابق اس کا نظام تشکیل دیا جائے گا۔ یہ سارے خد و خال اس میں واضح کیے گئے، اور 12 مارچ 1949 کو جب یہ قرارداد منظور ہو گئی تو گویا پاکستان نے ایک قدم طے کر لیا اور ایک منزل پالی، اور اس کے بعد پاکستان کا جو پہلا وزیر خارجہ یہ قادیانی تھا سر ظفر اللہ، یہ رات کی تاریکی میں پاکستان کے سارے رازوں کی فائلیں چرا کر انڈیا فرار ہو گیا، اور انڈیا جانے کے بعد پھر اس کا نہیں پتا کہ یہ آج تک کہاں گم ہے۔ سید ابو العلا مودودی اور جماعت اسلامی نے اس موقع پر پھر اگلی مہم کا اعلان کر دیا کہ مطالبہ نظام اسلامی کی مہم کامیاب ہو گئی ہے، لیکن پاکستان میں ایکٹ آف انڈیا 1935 کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو سرزمین بے آئین نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اس کا دستور بننا چاہیے، اس دستور کے خط و خال بھی اسلام کے نظام حیات کے مطابق ہونے چاہیے۔ جیسے ہی یہ مطالبہ آگے بڑھا، فوراً سیکولر لابی نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ آپ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں، دیوبندیوں کا یا شیعوں کا، اہل حدیثوں کا یا وہابیوں کا، بریلویوں کا یا کسی اور کا، کون سا نظام آپ لائیں گے؟ سید ابو العلا مودودی نے 1951 میں پورے ملک سے 31 علماء کرام کو جمع کیا، تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک مشترکہ ڈاکومنٹ تیار کیا۔ 22 نکات پر مشتمل یہ ایک ڈاکومنٹ تھا جس کو تیار کر کے حکمرانوں کے حوالے کیا گیا۔ اس کو دستور کا حصہ بننا چاہیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ مہم آگے بڑھ رہی تھی، عوام اس میں شامل ہو رہے تھے، اور پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مولانا سید ابو العلا مودودی کو 1951 میں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ملک بھر میں گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اور ادھر قادیانی لابی نے اپنی سازشوں کے جال بچھانا شروع کر دیے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی نے قادیانی فتنے کو سامنے رکھتے ہوئے کتابچہ لکھا، مسئلہ قادیانیت یا قادیانی مسئلہ۔ اس نام کا جب کتابچہ منظر عام پر آیا تو اس نے دلائل کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اور ساری تاریخ کی بنیاد پر ثابت کر دیا کہ قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں مولانا مودودی کو
28 مارچ 1953 کو گرفتار کر لیا گیا اور 11 مئی 1953 کو ایک فوجی عدالت میں سید مودودی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ سید مودودی کو جیل کی کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا اور ادھر وہ اندر موجود تھے کہ ان سے کہنے والوں نے کہا کہ مولانا آپ رحم کی اپیل کر دیں، لیکن سید مودودی نے فرمایا کہ میں نے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، میرے رب نے اگر مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں ختم نبوت پر اگر قربان ہونا میرے نصیب میں لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر مجھے بچا نہیں سکتی، لیکن اگر میرے رب نے مجھے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ وقت کے ظالم حکمران الٹے ہو کر بھی لٹک جائیں، میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ سید ابوالعلا مودودی کا عزم بالجزم تھا، اور اس وقت سید مودودی کے لیے مولانا ماہر القادری رحمت اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی تھی جو بہت مشہور ہوئی، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا، کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا، وہ شدت قید تنہائی کی، وہ گرمی وہ تاریکی، مگر اس پر بھی تیرا غنچہ خاطر نہ مرجھایا، فسردہ ہو نہیں سکتے کسی سے دب نہیں سکتے وہ شعلے جن کو تیری جنبش دامن نے بھڑکایا، وہاں تک دعوت حق لے کے تیرے خوشچی پہنچے، جہاں کچھ روشنی دیکھی جہاں سوزے جگر پایا، تیری تقریر پر اردو زباں صد آفریں بولی، نگارش پر تیری حسن ادب نے ناز فرمایا، یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا۔ سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کی یہ جو سزا تھی، عالم عرب سے بھی احتجاج ہوا، خود پاکستان میں بھی ایک احتجاج ہوا، اس احتجاج نے ایسا ماحول بنا دیا کہ وقت کے حکمران بالآخر ڈھیلے پڑ گئے، اور سید مودودی کی یہ موت کی سزا عمر قید کے اندر تبدیل ہو گئی، اور جیسے ہی یہ سزا عمر قید میں تبدیل ہوئی، نیو سینٹرل جیل ملتان میں مولانا کو منتقل کر دیا گیا، اور وہاں سید ابوالعلا مودودی نے تفہیم القرآن لکھنا شروع کر دی۔ اب ادھر سے تفسیر آ رہی ہے، فکر کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں، امت کی رہنمائی کا کام جاری ہے، اور باہر مطالبہ دستور اسلامی کی مہم بھی چل رہی ہے۔ اس ملک کا دستور اب قرآن ہونا چاہیے، اور صدر کی جانب سے یہ اعلان ہونا چاہیے۔ یہ نعرے پورے ملک میں گونج رہے تھے، اور اللہ نے ہم کو یہ کامیابی دی کہ پاکستان میں بالآخر یہ مہم 21 فروری 1956 کو یوں کامیاب ہوئی کہ 47 ارکان اسمبلی نے 56 کے ارکان اسمبلی نے اس کے حق میں ووٹ دیا، 20 ارکان اسمبلی اس کی مخالفت میں تھے، اور اس طرح پاکستان کو پہلا دستور ملا جو 29 فروری 1956 کو نافذ العمل ہوا۔ 2 ماہ کے بعد پاکستان میں 7 اور 8 اکتوبر کو یہ 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا تھا، جیسے ہی دستور بنا جماعت اسلامی نے مطالبہ کر دیا، سید مودودی باہر آ گئے کہ نظام اسلامی کا مطالبہ تسلیم ہو چکا ہے اور دستور وجود میں آ چکا ہے، لہذا اب اس دستور کے تحت اختیار اور اقتدار عوام کا حق ہے، الیکشن کروائے جائیں۔ جیسے الیکشن کا مطالبہ ہوا، حکمرانوں کو الیکشن تو کروانے تھے، سکندر مرزا، ایوب خان دونوں برسر اقتدار تھے، ان ڈکٹیٹر اور آمروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ انتخاب اگلے سال کروائے جائیں گے۔ جب 58 کا سال آیا تو پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ پہلے کراچی میں الیکشن کروائیں گے، لیکن پھر الیکشن سے بیٹرے کرنے لگے اور کہا کہ سٹی کونسل کراچی کے الیکشن ہوں گے، گویا کہ ایک نئی کونسل بنائی جائے گی۔ جماعت اسلامی نے چودھری غلام محمد اس وقت امیر تھے، ان کی سربراہی میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ 23 نشستوں پر جماعت اسلامی نے حصہ لیا، اور 23 میں سے 19 نشستوں پر جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کر کے کراچی میں کلین سویپ کر دیا۔ اس کامیابی کے اوپر حکمرانوں کے ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ جو آج دارالخلافے میں جیتے ہیں، کل یہ پورے پاکستان میں جیتیں گے۔ اس سٹی کونسل کے ارکان کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا۔ 7 اور 8 اکتوبر کو
2 مہینے کے بعد رات کی تاریکی میں ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، آئین توڑ دیا گیا۔ کس کا راستہ روکا جا رہا تھا؟ اسلام کا راستہ، نظام اسلامی کا راستہ، دستور اسلامی کا راستہ، جماعت اسلامی کا راستہ روکنے والے اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ ایوب خان نے اقتدار پہ قبضہ جما لیا اور اس نے اعلان کیا کہ پاکستان کے نام کے ساتھ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا گیا ہے یہ اسلامی کا لفظ نہیں چلے گا۔ اس نے اس لفظ کو ساکت کر دیا۔ جماعت اسلامی کے 2 ارکان اسمبلی بیرسٹر اختر الدین اور بیرسٹر مولانا AK محمد یوسف، ان دونوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر دلائل دیے اور پورے پاکستان میں ایک محضر نامہ پر کروایا گیا، مطالباتی مہم چلائی گئی۔ دستخطی مہم میں لاکھوں لوگوں نے دستخط کیے اور 10 میل لمبا محضر نامہ مختلف بوروں اور توڑوں میں بھر کر ایوان اسمبلی کے باہر پہنچا دیا گیا۔ اندر ہمارے 2 ارکان جد و جہد کر رہے تھے اور باہر عوامی سطح پر جماعت اسلامی جگہ جگہ یہ کام کر رہی تھی۔ حکمران مجبور ہوئے اور 1962 میں دوبارہ پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگایا گیا اور پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دوبارہ سے لکھا اور پڑھا جانے لگا۔ ابھی 62 کے اندر یہ کام ہوا تھا کہ اس کے بعد 1963 میں جماعت اسلامی نے طے کیا کہ ہم مختلف مقامات پر حکمرانوں کے راستے سے ہم ان کے راستے میں رکاوٹ بھی بن رہے ہیں اور سیکولرزم کا راستہ بھی روک رہے ہیں، لہذا جماعت نے عوامی سطح پر بڑی جد و جہد کا فیصلہ کیا اور 1963 میں طے ہوا کہ ہم انشاءاللہ اکتوبر کے آخری دنوں میں پورے پاکستان کا اجتماع عام منعقد کریں گے۔ بھاٹی گیٹ کے سامنے اجتماع عام طے ہوا۔ 25 سے 28 اکتوبر تک یہ اجتماع منعقد ہونا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان سے کارکنان کو اس میں شرکت کرنا تھی۔ ٹرین کی بوگیوں کی ریزرویشن منسوخ کر دی گئی، راستے مسدود کیے گئے، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی گئی۔ ساری پابندیوں کے باوجود الحمدللہ یہ 4 روزہ اجتماع بھاٹی گیٹ کے سامنے ایک پارک کے اندر شروع ہو گیا۔ ٹینٹ کناتیں لگی ہوئی تھی اور ادھر سے اجتماع ہو رہا تھا۔ اسپیکر کے بغیر مقرر تقریر کر رہا تھا، لکھی ہوئی تقریر کو مکبر دور تک پہنچا رہے تھے۔ سید ابو العلا مودودی جب ان جملوں تک پہنچے کہ ہماری اسلامی تحریک کی مثال ایک تیز رفتار پانی جیسی ہے، جب چٹانیں اس کے سامنے آتی ہیں تو پانی چٹانوں کو اپنا راستہ بدل کر آگے نکل جاتا ہے اور چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ جب یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اللہ بخش نام کے کارکن جام شہادت نوش کر گئے، پھر تنابیں کاٹ دی گئیں، ہمارے شامیانے گرا دیے گئے، فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ سید مودودی تقریر فرما رہے تھے، چودھری غلام جیلانی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ اس موقع پر سید مودودی نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر آج میں ہی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ گولیاں چلتی رہیں اور فرض ادا ہوتا رہا، رب سے جو وعدہ کیا تھا۔ اس اجتماع میں اس کے فوراً بعد مولانا نے ہدایت کر دی کہ یہ اجتماع ختم نہیں ہوا، اس کو پورے لاہور میں پھیلا دیا جائے۔ پھر کیا بھاٹی اور کیا لوہاری، کیا مولن وال اور کیا ٹھوکر اور کیا اچرا اور کیا راوی، ہر طرف جماعت کے کارکن پھیل گئے۔ اخبارات کی ہیڈ لائن میں جماعت اسلامی کا تذکرہ تھا، اجتماع کا تذکرہ، شہداء کا تذکرہ، سید مودودی کی استقامت کا تذکرہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے جماعت اسلامی کو وہ قبولیت حاصل ہو گئی کہ خالق کائنات کی طرف سے جیسے رحمتیں نازل ہو رہی ہوں۔ اس مقبولیت کو دیکھ کر حکمرانوں کے اوسان خطا ہو گئے،
اکتوبر کے آخر میں اجتماع ہوا ہے، نومبر اور دسمبر درمیان میں گزرے ہیں، اور 3 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی پر نیا وار ہوا۔ جماعت اسلامی کا پرچہ ترجمان القرآن، اس پر پابندی عائد کر دی گئی کہ یہ پرچہ بغاوت پھیلاتا ہے، یہ پرچہ خوشبو پھیلاتا ہے، یہ پرچہ علم کی روشنی کو عام کرتا ہے، یہ نظریات کے جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا ہے، یہ مومنین کو میدان میں کھڑا کرتا ہے، یہ اسلام کا ترجمان پرچہ ہے، اس پر پابندی لگا دی جائے، خوشبو کو قید کر دیا جائے، خوشبو کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن یہ خوشبوئیں کب رکا کرتی ہیں؟ یہ پابندیاں یہ تو اور زیادہ اس کو آگے بڑھاتی ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ 3 جنوری 1964 کو ترجمان القرآن پر پابندی لگتی ہے، 4 اور 5 2 دن درمیان میں گزرتے ہیں کہ 6 جنوری کو جماعت اسلامی پر پابندی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور یوں جماعت اسلامی کو پابند سلاسل کرنے کے لیے سید مودودی، ان کے رفقا، پوری مرکزی شورا، سارے امراء اضلاع جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے دفاتر سیل کر دیے گئے، جھنڈے اتار دیے گئے۔ جماعت اسلامی نے کوئی بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا، کوئی 9 مئی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جماعت اسلامی نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3 مہینے کی بے مثال جد و جہد کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو سندھ کی ہائی کورٹ نے اس کی پابندی کو خلاف قانون قرار دے دیا، اور جماعت اسلامی دوبارہ منظر عام پر آ گئی۔ اب ایوب خان کو پاکستان کا صدر بننے کا شوق چرایا، اس نے صدارتی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے اس نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی کہ ملک میں بنیادی جمہوریت کے الیکشن ہوں گے، گلیوں اور محلوں کے کونسلر بنیں گے، پھر یہ لوگ صدر پاکستان منتخب کریں گے، لہذا 80,000 کونسلر بنوائے گئے، اور اس کے بعد صدارتی الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ یہ صدارتی الیکشن ہو رہا تھا، جماعت اسلامی اور متحدہ جمہوری محاذ نے مل کر محترمہ فاطمہ جناح کو انتخابات میں سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر مادر ملت ہیں، ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا، اور دوسری جانب ایوب خان کا نشان گلاب کا پھول تھا۔ ان دونوں نشانوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جماعت اسلامی نے فاطمہ جناح کی بھرپور مہم چلائی، اور اس مہم میں سید مودودی نے مختلف شہروں کے دورے کر کے ایوبی آمریت کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا۔ فاطمہ جناح کے حق میں جگہ جگہ جلسے کیے اور تقریریں کی۔ پورا مشرقی پاکستان فاطمہ جناح جیت گئی۔ مغربی پاکستان میں کراچی اور ڈیرہ غازی خان، ان 2 شہروں سے فاطمہ جناح جیتی۔ باقی شہروں میں وہی کچھ ہوا جو آج کے انتخابات میں ہوتا ہے۔ یہ فارم 47 آج کا نام ہے، لیکن فارم 47 اس وقت کا نام بھی تھا۔ اس کو ہم فارم 47 نہیں بلکہ اس کو ہم 420 فارم کہتے ہیں۔ فراڈ کا، 2 نمبری کا، دھوکہ دہی کا، جھوٹ کا یہ فارم ہے، جس کی بنیاد پہ ہارے ہوں کو جتوایا جاتا ہے اور جیتے ہوں کو ہرایا جاتا ہے۔ اس دور میں فاطمہ جناح کو زبردستی الیکشن ہرایا گیا۔ ایوب خان یہ الیکشن جیتا، اس نے جشن فتح منایا۔ 4 جنوری 1965 کو کراچی میں جشن فتح جب منا تو گولی مار کے علاقے میں گولیاں چلی، لالو کھیت میں گولیاں چلی، اور اسی طرح شہید ملت روڈ کے اوپر بھی گولیاں چلی۔ درجنوں افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ گوہر ایوب جشن فتح منا رہا تھا، پورے ملک میں سوگ کی کیفیت تھی، اور ادھر سے اخبارات پر پابندی، پریس پر پابندی، ایڈیٹرز گرفتار، اداریہ نویس جیلوں میں، کالم نویسوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گویا کہ ہر جانب لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے،
لکھنے والے بھی باز نہ آئے اور ایوب خان کے خلاف لکھتے رہے۔ اس عرصے میں پاکستان میں ایک اور فتنہ، سوشلزم کا فتنہ آیا۔ پاکستان میں سرخ آندھیاں، پاکستان میں یوم مئی منانے کا اعلان کیا گیا کہ شہدائے شکاگو کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ کافر تو شہید نہیں ہو سکتے، یہ جو سوشلزم کا نعرہ تھا، جو کمیونزم کا باطل نعرہ تھا، اس کے علمبردار گلیوں محلوں میں پھر رہے تھے۔ اپنے آپ کو کامریڈ کہنا یہ باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ چہرے پر داڑھی رکھنے والے کو دقیانوس خیال کیا جاتا تھا۔ برقع پہننے والی عورت پر تنقید کی جاتی تھی۔ یہ وہ سرخ آندھیاں تھی جو اس وقت اس ملک میں چل رہی تھی۔ اس وقت سید ابو العلا مودودی، جنہوں نے 1941 میں جماعت کو قائم کیا تھا، جاں گسل جد و جہد، 25 سال کی بے مثال اور تاریخی جد و جہد، اس میں جیل بھی ہے، اس میں گرفتاریاں بھی ہیں، اس میں تقریر اور تحریر بھی ہے، اس میں راتوں کا آرام قربان کرنا بھی ہے۔ سید مودودی کی صحت خراب ہو گئی، وہ بیرون ملک علاج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس کراچی آئے تو اس وقت ملک میں سرخ آندھیاں چل رہی تھی۔ سید مودودی نے آ کر اس وقت وہ تاریخی بیان دیا تھا کہ یاد رکھو، یہ پاکستان، یہ وطن عزیز کسی موز تم کی اور لینن کی امت کا ملک نہیں ہے۔ یہ پاکستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں کوئی سوشلزم، کمیونزم اور کوئی اور مادہ پرستانہ الحاد اور آباہیت کو لانے کی کوشش کرے گا تو وہ کان کھول کر سن لے کہ جب تک ہماری گردنوں پر ہمارے سر سلامت ہیں، کوئی مائی کا لال یہاں دوسرا نظام نہیں لا سکتا۔ یہ دیس ہے اسلام کا، یہ ملک ہے قرآن کا، ایک مستقل اور دائمی قانون ہے قرآن کا، یہ دائمی قانون ہے۔ اعزاز پاکستان کا، اعزاز اپنے دیس کا ہرگز نہ چھننے پائے گا۔ اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ سید ابو العلا مودودی کے تاریخی جملوں کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں یوم مئی نہیں بلکہ ہم یوم شوکت اسلام منائیں گے، اور پھر 31 مئی 1970 کو پورے ملک میں یوم شوکت اسلام منایا گیا۔ مولانا مودودی نے کراچی میں جلوس کی قیادت کی، نوابزادہ نصر اللہ اور دیگر رہنما ان کے ساتھ تھے۔ کراچی میں پروفیسر جناب میاں طفیل محمد، پروفیسر غفور احمد اور دیگر رہنماؤں نے قیادت کی۔ یہ لاکھوں افراد کے جلوس تھے۔ چھوٹے شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ گویا کہ حکمرانوں پر ایک لرزہ طاری تھا کہ اس ملک میں اس طوفان کو بھلا کیسے روکا جائے گا۔ پھر 1970 کے انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات کو پھر مینیج کیا گیا۔ مطیع اللہ جان کو جنرل احسان نے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کیا کہ 1970 کے انتخاب میں ہماری رپورٹیں یہ تھی کہ جماعت اسلامی کلین سویپ کر رہی ہے اور زیڈ بھٹو صرف لاڑکانے کی ایک نشست پہ جیت رہا ہے، باقی نشستیں ہار رہا ہے، لہذا ہمیں الیکشن کو مینیج کرنے کا حکم آ گیا۔ پھر ہم نے الیکشن کو مینیج کیا، دوسری پارٹیوں کو کھڑا کیا، پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا، قادیانیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ملایا۔ میرے بھائیوں، اس الیکشن میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ قادیانیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ کیوں دیا تھا۔ مجھے خود اس کا اتفاق ہوا کہ ڈان اخبار کے رپورٹر مصطفیٰ سعید اس کا نام تھا، اس نے خود مجھے بتایا، بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا جب 70 کا انتخاب ہو رہا تھا ہمارے لیے جماعت اسلامی بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہمارے خلاف بڑی جد و جہد کی ہے، لہذا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میں طے پایا کہ قادیانی ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیں گے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے وعدہ کیا کہ میں اقتدار میں آ کر جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر دوں گا۔ اس وعدے پر سارے قادیانیوں کو بسوں میں بھر کر فیصل آباد لایا گیا۔
وہ جلسہ کامیاب ہوا، پھر لاہور لایا گیا، پھر لاہور کا جلسہ کامیاب ہوا، پھر لیاقت باغ راول پنڈی میں لے جایا گیا۔ اس طرح پورے پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی تلوار لہرا رہی تھی، ہر طرف اس کا چرچا ہو رہا تھا۔ عام تانگے والا بھی، ریڑی والا بھی، مزدور بھی، کسان بھی، سب اس وقت بھٹو کے نعرے لگا رہے تھے کہ قادیانی ان کی پوری مہم کو ڈیزائن کر رہے تھے۔ لیکن پھر میرے بھائیوں 1970 کا الیکشن تو ہو گیا۔ اس الیکشن کے بعد ایک دن تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جو 53 میں جس کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اسی کے کارکن 1973 کے اندر 1974 میں ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ جب پہنچے اور قادیانیوں کے خلاف جب نعرے لگائے، پھر وہ پورا واقعہ آپ ذہن میں تازہ کیجئے۔ اور اس کے بعد 1974 میں 7 ستمبر کو وہی قادیانی تھے، وہی ذوالفقار علی بھٹو تھا، وہی پاکستان کی اسمبلی تھی کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ جو جماعت پہ پابندی لگوانے آئے تھے، اپنے اوپر پابندی لگوا کے اپنے گھروں کو بے نیل و مرام واپس لوٹ گئے۔ 1970 کے ان انتخابات میں جماعت اسلامی کو صرف 4 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ اگرچہ ہماری نشستیں بہت زیادہ تھیں، ووٹوں کے اعتبار سے مشرقی اور مغربی پاکستان دے دونوں حصوں میں ہم دوسری بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے تھے۔ 19,66,000 ووٹ جماعت اسلامی کو ملا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو اور شیخ مجیب کو ہم سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ ہم دونوں حصوں میں دوسری بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے تھے۔ اور بی بی سی لندن نے اس وقت اپنے نشریے میں یہ کہا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھٹو اور شیخ مجیب جیت گئے ہیں، لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ اسلامی نظریات رکھنے والی سید مودودی کی جماعت ملک کے دونوں حصوں کے اندر ایک بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ اور پھر اس بڑی پارٹی نے ان حکمرانوں کو ایسے دن میں تارے دکھائے کہ ان کو جگہ جگہ ہمارے ساتھ جب ٹاکرا ہوا تو ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ یہ طلبہ کے محاذ پر آئے تو پورے پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اپنی یونینوں کو جتوایا تھا۔ کہیں ان کو پیاسی نظر آئی، کہیں ان کو پاسلو نظر آئی، کسی جگہ پیام یونین نظر آئی۔ جتنی مزدور الیکشن ہوئے، جتنے ٹریڈ یونینز کے الیکشن تھے، ہر جگہ جماعت اسلامی جیت گئی۔ نفسیاتی مراکز پر جماعت اسلامی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس طرح یہ کشمکش جاری رہی۔ اس اسمبلی میں ہمارے 4 ارکان اسمبلی تھے۔ پروفیسر غفور احمد آئین جنہوں نے پاکستان کو دیا، جس کا تذکرہ کل ڈاکٹر عطاء الرحمان کر چکے۔ دوسرے ایم این اے ڈاکٹر نذیر احمد شہید تھے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو للکار کے کہا کہ تم پاکستان توڑنے کے مجرم ہو، اور انشاءاللہ میں اسمبلی کے ایوان میں آؤں گا، تمہارے خلاف 4 شیٹ پیش کروں گا۔ جب تاریخ لکھی جائے گی نہ میں ہوں گا نہ تم ہوں گے، لہذا مناسب یہ ہے کہ تاریخ لکھی جائے، آج لکھی جائے، قوم کے سامنے لکھی جائے، تمہارے سامنے تمہاری تاریخ لکھی جائے، اور مورخ کا کردار میں ادا کروں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں صنوبر کے باغ کے نیچے ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کروں گا، میں اگر تلا سازش کیس اس کے تارو پود بکھیروں گا، میں بتاؤں گا کہ پاکستان کو کیسے توڑا گیا ہے۔ ایوب خان کا 10 سالہ دور آمریت اور یحییٰ خان کا 3 سالہ دور عیاشی، ان 13 سالوں کے اوپر لاڑ کانے کی ایک رات بھاری ہے۔ یہ تقریریں جو ڈاکٹر نذیر نے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ پھر 8 جون 1972 کو ڈاکٹر صاحب کو ان کے کلینک میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ جفا کی تیغ پہ گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میداں، مگر جھکی تو نہیں، کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار
گنہگار بنا دیا، یہ ڈاکٹر نذیر تھے۔ تیسرے MNA صاحبزادہ صفی اللہ تھے جن کا تعلق دیر سے تھا، انہوں نے جمعے کی چھٹی کی قرارداد پیش کی جو متفقہ طور پہ منظور ہوئی، اور پاکستان میں پھر 20 سال تک چھٹی جمعے کے دن ہوتی رہی۔ جماعت اسلامی نے پاکستان میں نظام اسلامی کی اور پاکستان قومی اتحاد کی تحریک چلائی، بھٹو کی آمریت کا مقابلہ کیا، کراچی کے انتخابات میں حصہ لیا، عبدالستار افغانی کامیاب ہوئے۔ 1977 کے عام انتخابات میں جماعت اسلامی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی۔ PNA نے 32 نشستیں جیتی تھی، اس میں سے 11 کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، اور باقی ساری نشستوں پر 8 جماعتوں کے لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ اس دور میں جب یہ تحریک چل رہی تھی، انڈونیشیا کا انقلاب بھی ناکام ہوا تھا، تب منصورہ کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اشرا کے اوپر بھی اسی طرح کی وارداتیں ڈیزائن کی جا رہی تھی، اور جماعت اسلامی ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے ہم کو عبدالستار افغانی 1979 میں 1983 میں 2 بار کراچی کے میئر منتخب ہوئے، کراچی کو سنوارا اور سلجھایا، کراچی کے نئے نقش کو درست کیا، کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا، عروس البلاد بنایا، غریبوں کی ماں بنایا۔ کراچی کا جیتا جاگتا نمونہ پورے پاکستان میں پیش ہو رہا تھا۔ 1985 کے انتخابات میں جماعت اسلامی کو 11 نشستیں ملی، اور اس دور میں جماعت اسلامی نے دستور کے باہر جو کچھ تھا اس کو دستور کا حصہ بنوایا، اور یہ MNA ہمارے اسمبلی کے اندر اسلامی نظام کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ پھر 1988 اور 90 میں ہم نے پیپلز پارٹی کے طوفان کا مقابلہ کیا۔ 1993 میں پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی، کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے۔ 1996 میں جماعت اسلامی نے قاضی حسین احمد کی قیادت میں راول پنڈی سے اسلام آباد تک تاریخ ساز دھرنے اور مارچ کا اعلان کیا۔ 4 کارکن لیاقت باغ کے باہر قافلہ شروع ہوتے ہی شہید ہوئے۔ حافظ ادریس صاحب نے ان 4 کارکنوں کی لاشوں کو سائیڈ پہ رکھوایا، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور قافلہ لے کر چل پڑے، اسلام آباد کی طرف آگے بڑھے۔ پھر 4 مہینے تک یہ تحریک چلی۔ 4 اور 5 نومبر کی درمیانی شب فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو جب ٹاپل کیا تو اس سے 6-7 دن پہلے اسلام آباد میں تاریخی دھرنا ہوا، قاضی صاحب گرفتار ہوئے، سینکڑوں کارکن جیلوں میں گئے، پورے ملک میں دھرنا دکھائی دے رہا تھا، ٹرینیں بند تھی، بسوں کے روک دیا گیا تھا، اخبارات پہ پابندی تھی، ہر طرف جیلوں کے دروازے کھلے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سید منور حسن، پروفیسر غفور احمد اس دن برستے شیلوں کے درمیان پارلیمنٹ کے دروازے تک پہنچے اور 2 گانا ادا کیا، اور 7-8 دن کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ٹاپل ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کشمیریوں کے قاتل واجپائی کو یہاں بلایا گیا، اور اس زمانے میں کہنے والوں نے کہا کہ تجھ کو شرم نہ آئی، قاتل ہے واجپائی، کشمیر کی دہائی، قاتل ہے واجپائی، او حکمراں ہمارے غیرت کہاں گوائی، قاتل ہے واجپائی، قاتل ہے واجپائی۔ یہ نعرے گونجے، پورے پاکستان سے کارکن لاہور کے مال روڈ پر آئے، واجپائی کے خلاف جلوس نکالا، لٹن روڈ پر جلسہ کیا، اس پر شیلنگ اور فائرنگ ہوئی اور کارکنوں کو گرفتار کیا۔ 1500 کارکن جیلوں میں چلے گئے، لیکن ایک بھی کارکن نے معافی نہیں لکھی، اور جیلوں میں جب قنوت نازلہ پڑھی تو اللہ کا فضل ہے کہ ان حکمرانوں کو جنہوں نے ہم کو جیلوں میں ڈالا تھا، ٹھیک 6-7 ماہ کے بعد وہی نواز شریف جیل کی کوٹڑی میں پڑا ہوا تھا۔ جب مجید نظامی نے کہا کہ
کہ ہمت کرو اور جیل کاٹو، لیڈر بن جاؤ گے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ جو بلب جلتا ہے اس پہ جو مچھر آتے ہیں یہ مجھے سونے نہیں دیتے، میں اس جیل میں نہیں رہ سکتا۔ لہذا یہ بہادر خاں جو لوگوں کے اوپر تشدد کر رہا تھا، پیٹ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور رات کی تاریکی میں اپنے بریف کیسوں سمیت پرویز مشرف سے ڈیل کر کے جدہ فرار ہو گیا تھا۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ پھر ان کے کارکن کہتے تھے ہمیں تو مکے اور مدینے والوں نے بلایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ہماری عظیم الشان تاریخ ہے، یہ جماعت اسلامی کے اس ملک کی سیاست پر اثرات ہیں۔ 2002 کا انتخاب ہوا اور اس سے پہلے 2001 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا، ملک بھر سے 4,500 سے زیادہ کونسلر کامیاب ہوئے۔ کراچی میں نعمت اللہ خان کامیاب ہوئے، کراچی کی میئرشپ ہم کو ملی۔ پورے پاکستان میں 25-26 ٹاؤن ناظم جیت گئے، 4,500 کونسلر، 4-5 ضلع ناظم اور اسی طرح نائب ناظمین، ہر جگہ پہ جماعت اسلامی کی عوامی نمائندگی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان ہزاروں افراد میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ایک پائی کی کرپشن کا دھبا موجود نہیں ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 2002 میں MMA کے پلیٹ فارم سے ہم نے انتخابات میں حصہ لیا اور ان انتخابات میں ہمارے 29 MNA قومی اسمبلی میں پہنچے۔ مجلس عمل کے 68 ممبران قومی اسمبلی تھے، ان میں سے 29 کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا۔ 44 MPA جیتے، 7 سینیٹر بنے۔ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت نے عوامی خدمت کے ریکارڈ قائم کیے، سیاحتی مراکز کو خوبصورتی سے سجا دیا، بے حیائی کو ختم کر دیا، میڈیکل کالجز بنائے، چھوٹے اسکولوں کو بڑے اسکولوں میں تبدیل کیا، پے اسکیل ریوائز کیے، معذور اور غریب لوگوں کے لیے امداد باہمی کے مرکز قائم کیے، نابینا اور گداگروں کے لیے نئے نئے پروجیکٹس تیار کیے اور اس طرح خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنا دیا۔ سراج الحق ایک درویش منش وزیر خزانہ کی حیثیت سے، سینئر منسٹر کی حیثیت سے پوری قوم کے سامنے ایک روشن کردار کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے پشاور کو پھولوں کا شہر بنا دیا، زکوٰۃ و عشر کے محکمے سے اتنی عوام کی خدمت کی کہ عوام پکار اٹھے کہ یہی اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ بس میرے بھائیوں اور دوستو، پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں پرویز مشرف کی آمریت تھی، اس نے آئین کو ایبروگیٹ کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے کہا کہ جب تک 2-4 اتھرے ہوئے جرنیلوں کو پھانسی نہیں دی جائے گی اس وقت تک پاکستان کا یہ آئین توڑنے کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ لہذا شام کے بھٹیاں کے اجتماع کے باہر 25,000 افراد نے مشرف کو پھانسی دو کے نعرے لگائے۔ پھر پورے ملک میں وائل چاکنگ ہوئی، ہر طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ پھر تاریخ نے کیا دیکھا؟ قاضی حسین احمد تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا کہا ہوا یوں پورا ہوا کہ پرویز مشرف بیمار حالت میں دبئی کے اندر لیٹا ہوا تھا، اس کو اللہ نے وہ بیماری دی تھی کیونکہ اس نے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کیا، اس نے جہاد افغانستان اور مجاہدین کی پیٹھ میں چھرے مارے، اس نے پاکستان کی لاجسٹکس اور ایئر بیس اور ایئر سپیس دشمن کے حوالے کی تھی، اس نے $5,000 کے عوض پاکستان کے شہریوں کو امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ گوانٹانامو بے، ابو غریب کی جیلوں میں اہل ایمان کو بھر دیا گیا تھا۔ اللہ نے اس کو وہ سزا دی، وہ بیماری اس کو لاحق ہوئی جو ابرہہ کا لشکر جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے آ رہا تھا تو ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت ڈھلک رہا تھا، ان کی ہڈیاں خالی رہ گئی تھی۔ پرویز مشرف کو بھی وہی بیماری ہوئی، جب وہ مرا اور اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ آئی تو اس کا وزن 10 کلو گرام سے زیادہ نہیں تھا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ان کی بیٹھک میں اس کے تابوت کو رکھا گیا، 2-4 لوگوں نے صرف جنازہ پڑھا۔ سیٹھ وقار نے فیصلہ دیا کہ پرویز مشرف کو پھانسی دے کر
2 بار اس کی لاش کو چوک کے اوپر لٹکایا جائے۔ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ جماعت اسلامی نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ پورا ہوا۔ یہ آج کل کا جو پورا دور ہے، اس سارے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کو کس طرح اسمبلیوں سے باہر کیا گیا۔ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم کراچی میں جیتتے ہیں، ہم سے جیتی ہوئی سیٹیں چھینتے ہیں، ہماری عوامی تائید کو ختم کرتے ہیں۔ 7 MP جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 47 کے ذریعے ان سب کو ہرا دیا گیا۔ خیبر کی جو نشستیں جیتے تھے ان کو بھی ہرایا گیا۔ ہمیں 2013 میں 4 نشستوں سے کم کر کے 18 میں 1 نشست پہ لے جایا گیا۔ پھر 18 کے بعد 23 کا جب الیکشن آنا تھا اور وہ 24 میں منعقد ہوا تو ساری نشستیں ہم سے چھین لی گئی۔ خیال یہ تھا کہ ان لوگوں کی نشستیں چھین لیں گے تو بس یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کو کون سمجھائے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ تو بڑھتے چڑھتے رہتے ہیں، ان کے قدموں کو روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جماعت اسلامی عوامی محاذ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر مری روڈ پر IPPs کے خلاف دھرنا، غزہ کے تاریخ ساز مارچ، اور اسی طرح مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف تاریخ ساز ہڑتالیں۔ اور جو اسمبلی تم نے بنائی، اس اسمبلی کی اوقات اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ بچوں کے سامنے کھڑا ہو کر ان کا باپ جب کہتا ہے کہ میں MNA ہوں، میں MPA ہوں، تو ان کے بچے بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ آپ تو فارم 47 والے ہیں۔ جب یہ افسران کے پاس جاتے ہیں اور افسران کو جا کر اپنی فائلیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کام کر دو، تو وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہو، اصل نتائج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی آپ کی مانتا نہیں ہے، تو ریزائن کیوں نہیں دیتے؟ تو بے بسی کی کیفیت میں کہتے ہیں کہ اگر ریزائن دیں گے تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ لہذا ایسے غلام ابن غلام جو لوگوں کے اوپر حکمران بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پورا گلا سڑا نظام ہے جو زمین دوز ہو رہا ہے، زمین بوس ہو رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں سید مودودی نے جو جوت جگائی تھی، جو 1946 میں ایک تقریر کی تھی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ماسکو کے اندر انشاءاللہ کمیونزم کو پناہ نہیں ملے گی، اور سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی واشنگٹن اور پیرس کے اندر بھی اپنے معتقد نہیں پا سکے گی۔ مادہ پرستانہ الحاد لندن میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ ایک پیشین گوئی 1990 میں پوری ہوئی، پھر دوسری بار 2022 میں جب افغانستان سے 48 ملکوں کی فوجیں نان نیٹو اور نیٹو الائی ذلت کے زخم چاٹ کر جا رہے تھے، دوحہ قطر میں سارے کے سارے لوگ افغان طالبان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یہ ذلت اور مسکنت اللہ نے ان پر مسلط کی تھی، اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کیا کچھ ہوا ہے۔ 3 شیطانوں کا جو ٹولہ، امریکہ، بھارت اور اسرائیل، ان تینوں کی جو تسلیس ہے، جو عالم اسلام کے سینے پر مونگ دل رہے تھے، جو قتل عام کر رہے تھے، اللہ نے ان کو کیسا گھیر کے مارا ہے۔ غزہ کے مجاہدین نے پورے 16 مہینے تک اسرائیلیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا ہے۔ 60,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اپنے ملبے کے ڈھیر والے گھروں سے باہر نہیں نکلے کہ یہی دن چڑھے گا، یہی رات ہوگی، ہم قبلہ اول اور مسجد اقصی کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ کے فیصلے دیکھیے کہ اس جنگ کے دوران بھی خالق کائنات نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اور ہمارے بھائیوں کو خوشیاں عطا کی، اور اس دوران میں 67,000 بچے پیدا ہوئے۔ تم نے 60,000 مارے، اللہ نے 67,000 پیدا کیے کہ اس کے نام پر کٹنے والوں کی یہ فصل بڑھتی رہے گی، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ بالآخر آپ نے دیکھا کہ جب لاس اینجلس کیلیفورنیا کی ریاست میں جب ایک بار ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں اس علاقے کو جہنم بنا دوں گا، تو اللہ نے اپنے لشکروں کو بھیجا، آگ بھڑکی، اور وہ جو ریاست لاس اینجلس کا شہر تھا اس کا کیا انجام ہوا؟ 15 دن
تک ہالی ووڈ کے اداکار، بڑے بڑے فلم سٹار، اربوں روپے کے گھر جن کے تھے، دیکھتے دیکھتے آگ میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ پھر ان کو ایک اور غلط فہمی تھی کہ اب ہم ایران پر ہاتھ صاف کریں گے۔ ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا، اس نے ریٹیلیٹ کیا، اور ایران نے پوری دنیا کو 13 جون سے لے کر 23 جون تک حیران کر دیا، ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ پھر تہران نے اسرائیل اور ٹرمپ کو پریشان کیا۔ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو انہوں نے شام اور قطر کے اندر ان کے فوجی اڈوں کو اڑا دیا۔ نتیجتاً آپ دیکھیں کہ کس طرح ٹرمپ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ادھر بھارت جس نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کی افواج نے جواب دیا۔ ان تینوں کا سورج انشاءاللہ غروب ہونے جا رہا ہے۔ اسلام کا پرچم سربلند ہو کر رہے گا۔ جماعت اسلامی اور آپ لوگ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، لہذا اپنے جذبوں کو جوان رکھیے، اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہیے، اپنی طاقت میں اضافہ کیجئے، قرآن سے تعلق مضبوط کیجئے، سیرت رسول کو پڑھیے، مسجد سے تعلق کو مضبوط کیجئے، جماعت کے ساتھ جڑے رہیے، انفاق کیجئے، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کیجئے، مشکلات کو انگیز کیجئے۔ تربیت گاہوں میں کھانے اگر ٹائم پر نہ ملیں، سونے کی جگہ نہ ملے تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ سے اجر مانگیے، انشاءاللہ وہ ہمارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا اور اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔